السلام علیکم، میں ہوں عفت نوید۔ کافکا کی مختصر کہانیوں میں سے ایک کہانی حویلی کے پھاٹک پر دستک کے عنوان سے آپ کی سماعتوں کی نظر کر رہی ہوں۔ گرمی کا موسم تھا، تپتا ہوا دن۔ اپنی بہن کے ساتھ گھر لوٹتے ہوئے میں ایک بہت بڑے مکان کے پھاٹک کے سامنے سے گزر رہا تھا۔ اب میں یہ نہیں بتا سکتا کہ میری بہن نے پھاٹک پر شرارتاً دستک دے دی تھی یا بے خیالی میں اس کی طرف اپنا ہاتھ صرف بڑھایا تھا اور دستک سرے سے دی ہی نہیں تھی۔ سڑک یہاں سے بائیں کو مڑ گئی تھی اور اس سڑک پر کوئی 100 قدم آگے بڑھ کر گاؤں شروع ہوتا تھا۔ ہم اس سے اچھی طرح واقف نہیں تھے، لیکن ابھی ہم گاؤں کے پہلے مکان سے آگے نکلے ہی تھے کہ لوگ سامنے آ کر دوستانہ یا خبردار کرنے کے انداز میں ہمیں اشارے کرنے لگے۔ وہ خود بھی سہمے ہوئے نظر آ رہے تھے، خوف سے جھکے جاتے تھے۔ جس حویلی سے گزر کر ہم آ رہے تھے وہ اس کی طرف اشارہ کرتے اور یہ جتاتے تھے کہ ہم نے اس کے پھاٹک پر دستک دے دی ہے۔ حویلی کا مالک ہم پر یہی جرم عائد کرے گا، جس کی تفتیش فوراً شروع ہو جائے گی۔ میں نے اپنے اوسان بحال رکھے اور اپنی بہن کو بھی دلاسا دینے کی کوشش کرنے لگا۔ اول تو اس نے پھاٹک پر ہاتھ مارا ہی نہیں، اور اگر مارا بھی تو اسے کبھی ثابت نہیں کیا جا سکتا۔ یہ بات میں نے اپنے چاروں طرف کھڑے ہوئے لوگوں کو بھی سمجھانا چاہی۔ انہوں نے میری بات سن تو لی، مگر اس پر کوئی رائے ظاہر کرنے سے احتراز کیا۔ پھر انہوں نے مجھے بتایا کہ صرف میری بہن ہی نہیں بلکہ اس کے بھائی کی حیثیت سے مجھ پر بھی جرم عائد کیا جائے گا۔ میں سر جھٹک کر مسکرا دیا۔ ہم سب مڑ کر حویلی کی طرف یوں دیکھنے لگے جیسے کوئی دور دھوئیں کا بادل دیکھے اور اس میں سے شعلے بھڑک اٹھنے کا انتظار کرے۔ اور واقعی ذرا ہی دیر بعد ہم نے دیکھا کہ پارٹوں پارٹ کھلے ہوئے پھاٹک میں گھوڑے سوار داخل ہو رہے ہیں۔ گرد اڑنے لگی اور سب کچھ اس کے پیچھے چھپ گیا، صرف اونچے اونچے نیزوں کے پھل چمکتے رہے۔ اور ابھی یہ سوار حویلی کے صحن میں غائب ہوئے ہی تھے کہ شاید انہوں نے اپنے گھوڑے پھیر لیے، کیونکہ اب وہ سیدھے ہماری طرف آ رہے تھے۔ میں نے اپنی بہن سے کہا، یہاں سے چلی جاؤ۔ وہ مجھے چھوڑ کر جانے پر راضی نہ ہوئی۔ میں نے اس سے کہا کہ کم از کم اپنے کپڑے ہی بدل ڈالو تاکہ بہتر لباس میں ان سواروں کا سامنا کر سکو۔ آخر وہ مان گئی اور ہمارے گھر کو جانے والی سڑک پر چل کھڑی ہوئی۔ اتنی دیر میں سوار ہمارے برابر پہنچ گئے اور اترنے سے پہلے ہی انہوں نے میری بہن کا پوچھا۔ اس سوال کا سوچا سمجھا ہوا جواب یہ تھا کہ اس وقت تو وہ موجود نہیں ہے، لیکن تھوڑی دیر میں آ جائے گی۔ سواروں نے اس جواب کو بے اعتنائی سے سنا۔ ایسا معلوم ہوتا تھا کہ وہ مجھ کو پا لینا ان کے نزدیک زیادہ اہمیت رکھتا ہے۔ ایک چاقو چوبند نوجوان جو منصف تھا اور اس کا خاموش طبع نائب جس کا نام عثمان تھا، یہ دونوں بظاہر اس دستے کے سربراہ تھے۔ مجھ کو گاؤں کے سرائے میں چلنے کا حکم دیا گیا۔ سر جھٹک جھٹک کر اور زیر جامہ سنبھال کر میں دھیرے دھیرے اپنا بیان دینے لگا۔ اس دوران دستے کی تیز نظریں مجھے ٹٹولتی رہیں۔ مجھ کو ابھی تک یقین سا تھا کہ شہر کا باشندہ اور عزت دار ہونے کی بنا پر مجھے دیہاتیوں کی اس جماعت سے چھٹکارا دلانے کے لیے چند الفاظ کافی ہوں گے، لیکن جب میں نے سرائی کی دہلیز پر پاؤں رکھا تو منصف جو پہلے ہی وہاں پہنچ کر میرا انتظار کر رہا تھا بولا، واقعی مجھے اس شخص کی حالت پر افسوس ہے، اور اس میں شبے کی کوئی گنجائش نہیں کہ اس سے اس کی مراد میری موجودہ حالت نہیں بلکہ کوئی ایسی بات تھی جو مجھے پیش آنے والی تھی۔ وہ جگہ سرائے کے کمرے سے زیادہ کسی قید خانے کی کوٹری معلوم ہوتی تھی۔ پتھر کی بڑی بڑی سلوں کا فرش، سیاہ اور بالکل ننگی دیواریں جن میں ایک میں لوہے کا حلقہ جڑا ہوا، بیچ میں بچھی ہوئی ایک چیز کچھ بستر کی سی، کچھ جراحی کی میز کی سی۔ کیا اب میں زندان کی فضا کے سوا کسی اور فضا کی تاب لا سکتا ہوں؟
اصل سوال یہی ہے، یا شاید ہوتا، بشرط یہ کہ مجھے اب بھی امید ہوتی کہ میں یہاں سے نکل سکوں گا،